یہ کیسی بات ہے کہ پاکستان ہو جس میں پہاڑ ہو، سمندر ہو، دریا ہو، لہلہاتے کھیت ہو، جس میں معدنیات ہو، سونا ہو، ماربل ہو، تانبا ہو، کرومائٹ ہو، جس میں پھل ہو، غلہ ہو، سب کچھ موجود ہو اور جوان بھی موجود ہو، اور ان جوانوں کو ان کے مستقبل اور پاکستان کے مستقبل سے مایوس کر دیا جائے۔ آؤ عزم کرو کہ یہ دھرنا انشاءاللہ مایوسی کو ختم کر دے گا، انشاءاللہ ایک امید کا چراغ جلائے گا، ایک یقین سے ہم کنار کرے گا، اور اب پاکستان پہ یہ بھیڑیے راج نہیں کر سکتے جو ہمیں لوٹتے ہیں، گھسوٹتے ہیں اور ہمارا خون چوستے ہیں۔ یہ بھیڑیے آئی پی پیز کے نام پر موجود ہوتے ہیں، یہ حکمران طبقے کے نام پر موجود ہوتے ہیں، یہ ظالم جاگیرداروں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، یہ ظالم وڈیروں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں جنہوں نے نظام پر قبضہ کر رکھا ہے اور ہمیں ہمارے حق سے محروم کیا ہوا ہے۔ آپ کا دھرنا بیداری پیدا کر رہا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ بیٹھے مری روڈ پر ہیں، آپ دھرنا یہاں دیے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے چپے چپے کے لوگ آپ سے امید لگا کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو کیا ہم بجلی کی قیمتیں کم کرائے بغیر جا سکتے ہیں؟ کیا ہم آئی پی پیز کو لگام دیے بغیر جا سکتے ہیں؟ کیا ہم تنخواہ دار لوگوں کا یہ ظالمانہ سلیب ختم کرائے بغیر جا سکتے ہیں؟ کیا ہم آٹے اور چینی اور دال اور کھانے پینے کی چیزوں اور بچوں کے دودھ پر جو ٹیکس لگایا گیا ہے، اس ٹیکس کو ختم کرائے بغیر جا سکتے ہیں؟ تو پھر یہ بتانا چاہتا ہوں حکومت کو کہ انہوں نے چاروں طرف کنٹینر لگا کے اسلام آباد کو بند کر دیا، یہاں کے شہریوں کو تنگ کیا، اور انہوں نے چاروں طرف کے راستے بند کر کے یہ سمجھا کہ جماعت اسلامی کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور سازش کی کہ کسی طرح یہ دھرنے کے لوگ جب مختلف جگہوں سے آئیں تو پھر اس کے بعد ایک تصادم پیدا ہو جائے، پولیس کو ہمارے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ میں پولیس کے کرپٹ افسران کی بات نہیں کرتا، میں تو اس پولیس والے کی بات کرتا ہوں کہ جس کو صرف آپ کے پرامن دھرنے کو روکنے کے لیے دو دن تک انہوں نے سڑکوں پہ کھڑا رکھا ہے۔ شرم کا مقام ہے کہ یہ اپنے محکمے کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ ہمیں اس سپاہی سے لڑانا چاہتے تھے، ہمیں اس افسر سے لڑانا چاہتے تھے کہ جو اگر ایمانداری سے کام کرے اور رشوت نہ لیتا ہو تو وہ بھی آپ ہی کی طرح بجلی کا بل ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ہمیں آپس میں لڑوا کے یہ حکمران طبقہ اپنے مذموم مقاصد پورے کرنا چاہتا تھا، لیکن ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ 2 اسٹیپ بیکورڈ ہو کر کیسے آگے بڑھ کر حملہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے امن کو ترجیح دی، ہم نے پرامن سیاسی مزاحمت کو ترجیح دی۔ ہم واپس بھی جا سکتے تھے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک دھرنے کو کئی دھرنوں میں تبدیل کریں گے، اور 26 کے اوپر دھرنا ہوا، اور 0 پوائنٹ پہ دھرنا ہوا، یہاں مری روڈ پہ دھرنا ہوا، اور جن لوگوں تک ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکی وہ تو ڈی چوک پہ بھی جا کر بیٹھ گئے تھے۔ ڈی چوک کا دھرنا تو ہو چکا ہے اور حکومت شکست کھا چکی ہے، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے امن کو ترجیح دی ہے، ہم نے جد و جہد کو ترجیح دی ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب حق لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔